اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلكم لعلكم تتقون۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، جہاں مختلف مذاہب اور اقوام کے لوگ آباد تھے۔ شروع سورت سے لے کر یہاں تک 3 طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ اول ہدایت یافتہ مومنوں کا، پھر علانیہ کافروں کا، اور اس کے بعد ان منافقین کا جن کو اسلام کی طرف کبھی رغبت نہ ہوتی تھی، اور ان منافقین کا جو اسلام کی مادی فتوحات کو دیکھ کر بعض اوقات اسلام کی طرف راغب ہوتے تھے۔ اب ان تینوں گروہوں یعنی مومنین اور کفار و منافقین سب بندوں کو ملا کر خطاب ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ عام طور پر قرآن میں غیر مسلموں کو یا ایھا الناس یعنی اے لوگو ہی کے لفظ سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے تمام انسانوں کو مخاطب کیا اور توحید باری تعالیٰ کو سمجھایا، جو ایمان کے لیے اصل الاصول ہے۔ اور خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا اور تمہاری ضروریات اور کل منافع کو بنایا، پھر اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود بنانا کس قدر حماقت اور جہالت ہے، حالانکہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ اس جیسا رب کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی ہے، کیونکہ وہی انسانوں کا خالق ہے۔ عبادت کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، جو انسان کو دنیا و آخرت کی برائیوں سے بچاتا ہے۔ اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی گناہ سے بچنا بھی ہے اور عذاب سے بچنا بھی۔ یہاں دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ حکیم الامت مجدد دین و ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں دوزخ سے بچنا مراد لیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی عبادت انسان کی فطری ضرورت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ شرک سے بچنا ایمان کی بنیاد ہے، اور تقوی اختیار کرنا دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا،
پھر اس سے تمہارے لیے پھل پیدا کیے بطور رزق، پس اللہ کے لیے جان بوجھ کر شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ آیت بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، جہاں مختلف اقوام اور مذاہب کے لوگ آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے انسانوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، زمین کو فرش بنانے اور آسمان کو بنا یعنی چھت بنانے کا ذکر فرمایا۔ زمین کو فرش بنانے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو رہائش کے لائق بنایا۔ اگر زمین دلدلی ہوتی تو انسان کا اس پر قیام دشوار ہو جاتا، جیسا کہ فضا کے بعد سیاروں کی سطح کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ سما یعنی آسمان میں فضا بھی داخل ہے، چھت کا کام حفاظت ہے۔ اسی طرح فضا میں مختلف سیاروں اور بالخصوص سورج سے زمین کی طرف آنے والی مہک اور نقصان دہ آلائشوں کو جذب کر لینے اور تحلیل کر دینے کی صلاحیت ہے۔ یہ زمینی مخلوقات کی حفاظت کا ایک قدرتی نظام ہے۔ غالباً اسی پس منظر میں آسمان کو چھت کہا گیا ہے۔ عربی زبان میں سما کے معنی بادل کے بھی ہیں، اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے بقول یہاں بادل مراد ہے۔ قرآن کی تمام تعلیمات کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ کائنات کی ایک ایک شے توحید خداوندی کی دلیل ہے اور اس کے خالق کے ایک اور یکتا ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے جا بجا کائنات کی ان نشانیوں سے توحید پر استدلال کیا ہے، جن کو ہر شخص سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور دن و رات اسی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ شرک سے بچنا ایمان کی بنیاد ہے، اور اللہ کی قدرت اور اس کی نعمتوں کو پہچان کر اس کی عبادت کرنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی ہے، اور اس دعوت کی بنیاد ان نعمتوں پر رکھی ہے جو اللہ نے انسانوں کو عطا کی ہے۔ اللہ نے زمین، آسمان، بارش اور پھلوں کا ذکر کر کے انسانوں کو اپنی قدرت اور نعمتوں کی یاد دہانی کرائی ہے، تاکہ وہ شرک سے بچیں اور تقوی اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور اسلام کے اوپر استقامت عطا فرمائے، شکر خداوندی کی توفیق عطا فرمائے، اور خاتمہ بالخیر کا معاملہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔